میں آپ کو سناؤں گی اس ویڈیو میں ناول خاموشیاں سیزن 2 کی ایپیسوڈ 2۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اکیلی جان پہ جہان نے ہزار ظلم کیے، کبھی تماشا بنایا، کبھی فریب دیے، مگر ملال نہ شکوہ نہ کوئی پرواہ ہے۔ مجھے یقین ہے کافی ہے تو ہی میرے لیے۔ راؤ، اگلے 30 منٹ میں میرے کیبن میں ملو مجھے۔ بٹ میم، میں ابھی ٹریفک میں ہوں۔ اگلے 29 منٹ راؤ۔ پر میم، یہاں رش بہت ہے۔ اگلے 25 منٹ راؤ۔ اور فون بند ہو گیا، اور دوسری طرف راؤ صاحب اپنی گاڑی کو سائڈ پر لگا کے وہاں سے پیدل آفس کے راستے بھاگنے لگے۔ یا اللہ، اس بار ہٹلر سے بچا لیں۔ اگلی بار آفس سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ راؤ صاحب اپنے رومال ست ماتھے پر پسینہ صاف کرتے ہوئے بھاگ 20 منٹ رہ گئے، اور اسپیڈ ہو گئی تھی ان کی۔ ایک ہاتھ میں کوٹ اور فائلز پکڑی ہوئی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل اور واچ تھی۔ You are the best بابا۔ One on new cell phone. I love you بابا۔ تمہیں بہت پسند آیا آرچ بیٹا۔ Of course بابا، اسکول میں سب دوستوں کو دکھا کر جیلس کروں گا۔ ہاں ہاں ہاں۔ آشی کہاں ہے؟ وہ تو لیپ ٹاپ کے ساتھ بیزی ہے پاپا۔ اسٹیل؟ ولید عرش کے ماتھے پر بوسہ دے کر آشی کے روم میں چلا گیا، جس کا کمرہ اب عرش سے الگ ہو گیا تھا پچھلے 1 سال سے۔ بچوں کی عمر اب 9 سال ہو گئی تھی، پر ان کو سہولیات 20 سال عمر والی دی جا رہی تھی، اور سارا کریڈٹ ولید شاہ کو جانا چاہیے تھا۔ ہے پرنسس، بابا آپ آ گئے۔ آشی بھاگتے ہوئے ولید کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ کیسی ہو میری بیبی ڈال؟ I'm fine بابا۔ آپ کب آئے؟ میٹنگ کیسی رہی؟ پوچھتے پوچھتے آشی پھر سے لیپ ٹاپ پر مشغول ہو گئی تھی۔ ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے۔ بچے، آپ کو لیپ ٹاپ اتنا یوز نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹرز نے منع کیا تھا زیادہ نظر لگانے سے۔ بابا میں اب ٹھیک ہوں، بس اسے آف کر دوں گی تھوڑے ٹائم میں۔ پر بیبی ڈال؟ پنکی پرومس پاپا۔ اوکے۔ ولید آشی کے ماتھے پر بوسہ دے کر اپنے روم میں چلا گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ اس کے بچے ان چیزوں کے ساتھ کیا کرتے رہتے ہیں۔ اپنے روم کا ڈور کلوز کرکے ولید نے اسی بند دروازے پر اپنا سر رکھ لیا تھا۔ واپس آ جاؤ بیبی ڈال پلیز۔ روم کی لائٹس آن کرنے کے بعد پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا، جہاں پہلے سے زیادہ تصاویر تھیں اس کی بیبی ڈال کی۔ ان 4 سالوں میں ولید نے کوئی چیز یہاں سے وہاں نہیں کی تھی۔ ایک یہی روم تھا جو اسے سکون دیتا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ اس ہسپتال سے گھر آیا تھا اپنے بچوں کو لینے، اور جب واپس گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خط پڑا تھا، اور اس کی بیوی وہاں سے جا چکی تھی۔ جسے اپنے ہونے پر ناز تھا، وہی اپنی ذات سے دور تھا۔ وہاں بے بسی کی ہیں تلخیاں، جہاں خوشیوں کا سرور تھا۔ ہیں اندھیرے اس کے نصیب میں، کبھی جس کی آنکھوں میں نور تھا، سبھی اس کی دھڑکنیں چھن گئیں، جسے اپنے دل پہ غرور تھا۔ سندس آپ کی بیٹی اسی اسکول میں پڑھتی ہے؟ ہاں حور میڈم، پر وہ لوگ مجھے ملنے نہیں دیں گے۔ میرے ساتھ چلیں، میں دیکھتی ہوں کون روکے گا آپ کو۔ حورین سندس کا ہاتھ پکڑ کر اسکول میں داخل ہو گئی تھی۔ کچھ سیکیورٹی حورین کے ساتھ اسکول میں داخل ہوئی تو کچھ باہر کھڑی تھی۔ میڈم، پرنسپل آفس اسی سائڈ پر ہے، گارڈ نے پہلے ہی راستہ بتا دیا تھا۔ سندس، آپ مائرہ کے ساتھ جائیے اپنی بیٹی سے ملنے۔ میں ذرا پرنسپل سے 2 باتیں کر لوں۔ کچھ دیر بعد اسکول کے بچے ہجوم بنا کر کھڑے تھے۔ سندس کی بیٹی اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی، اور سامنے کھڑی بچے غصے سے چلا رہی تھی سندس اور ان کی بیٹی پر۔ بیٹا، I'm sorry my foot، میرا سارا ڈریس خراب کر دیا، بلڈی چیپ لوگ۔ I'm sorry بیٹا۔ ڈونٹ کال می بیٹا۔ تم جیسے غریب لوگوں کو بہانا چاہیے بس رشتہ جوڑنے کا۔ صاف کرو میرے جوتے۔ آشی نے غصے سے سندس کی چھوٹی بیٹی کی طرف اشارہ کیا تھا، پھر اور رو رہی تھی۔ میں صاف کرتی ہوں۔ پیچھے سے آواز آئی، پھر پانی کا بھرا گلاس کسی نے آشی پر پھینک دیا۔ ہاں، بہت سے بچے ہنسنے لگے تھے۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ میرے بابا کون ہیں؟ پرائم منسٹر ہیں۔ سے سوری رائٹ ناؤ۔ حورین اس بچی کو پہچان گئی تھی، پر اس کی ممتا انکار کر رہی تھی، کیونکہ سامنے کھڑی بدتمیز بچے اسے اس کی آشی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ ہاں سوری، اور وہ بھی اسے بچ کو۔ نو وے، معافی تو تم مانگو گی میرے بابا ولید شاہ کے سامنے۔ لوگ روتے ہیں ان کے تم جیسے بچ کو۔
اور ایک زوردار تھپڑ پڑ گیا تھا حورین سے عاشی ولید شاہ کو۔ اپنے لیے ساری زندگی اس نے یہ لفظ دوسروں سے سنے، آج اپنے خون سے ایسے لفظ سن کر اس کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا عاشی کے منہ سے ولید کا نام سن کر کہ بچی کس کی ہے، عاشی ولید شاہ۔ عاشی نے جب حورین کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹ سے بلڈ نکل رہا تھا اور حورین نے خون دیکھ کر اپنی مٹھی بند کر لی تھی۔ ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی تمہیں؟ تمہارے باپ نے بڑے چھوٹے کا لحاظ کرنا نہیں سکھایا تمہیں، بدتمیز؟ حورین بہت لاڈلی بولی تھی۔ ماں ہمیں بہت سال پہلے چھوڑ گئی تھی اور جو ہمارے باپ کو آتا تھا انہوں نے وہ سکھا دیا ہمیں۔ عرش سامنے آ گیا تھا جو یہ سب کچھ دیکھ کر شاکڈ تھا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ اس نے وہ کہہ دیا جو حورین کی دہتی رگ پر اثر حملہ کر گیا تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ حورین پیچھے ہو گئی تھی اور اس نے عرش کی طرف سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر عاشی کی طرف دیکھا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی اپنے بچوں کے لیے، اسے تھا جیسے اس نے اپنی آنکھیں اور دل پتھر کا کر لیا ہے۔ عرش بھیا، بابا کو فون کریں، مجھے تھپڑ مارا ہے، اسے بابا چھوڑیں گے نہیں۔ عاشی عرش کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اگر پھر سے اپنے سے کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگو تو یہ تھپڑ یاد کر لینا، لٹل گرل۔ حورین یہ کہہ کر جانے لگی کہ عرش کی اگلی کہی بات سے رک گئی تھی۔ آج شاید ہم بھی بدتمیز نہ ہوتے اگر ہماری ماں ہمارے ساتھ ہوتی۔ عرش وہاں سے لے گیا تھا عاشی کو، پر جانے سے پہلے اپنی ماں کو جی بھر کے ضرور دیکھا تھا اس نے، جنہوں نے ایک خوبصورت ڈریس پہنا ہوا تھا، ہائی ہیلز پہنی ہوئی تھی، گلاسز پہنے ہوئے تھے۔ اسے آج بھی یاد تھا اس کی ماں کو ہیلز بالکل اچھی نہیں لگتی تھی پہننا۔ عرش نے حورین کو ایک درد بھری مسکان دی تھی جس کے بدلے اسے بس خالی نظریں ملی تھیں حورین سے۔ حورین میڈم، وہ ولید شاہ ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ مار دیں گے جان سے۔ بہت پہلے ہی مجھے مار چکا ہے۔ میرا جرم تھا میرا بولنا، کہ ستم تھا لب میرا کھولنا، کیا میں نے غم کا جو سامنا، پڑا دل کو بارہا تھامنا، کرے کوئی اس کو بیاں کیا، کوئی نہیں درد کی ہے انتہا، یہ مگر ہے وقت کا صلہ، کبھی لائے گا نہ گئی وفا۔ عرش عاشی کو لے گیا تھا اور وہاں اسی بچوں کی رش میں کھڑی حورین اسے دیکھ رہی تھی جس طرح عرش کے ہاتھ حفاظت سے عاشی کے کندھے کو پکڑے ہوئے تھے۔ I'm sorry ماما، ہم بابا کے پاس رہنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں۔ حورین کی آنکھوں میں اب نفرت تھی۔ So finally ولید شاہ نے اپنے خون کو اپنے جیسا بنا دیا۔ میم، آپ نے کچھ کہا؟ نہیں سندس، تم اپنی بیٹی سے مل کر مائرہ کے ساتھ واپس چلی جاؤ۔ حور میڈم، یہ میری ہے۔ بیٹا شیک ہینڈ کرو۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، مائرہ گھر ڈراپ کر دے گی۔ حورین نے بنا سندس کی بیٹی کی طرف دیکھے اپنے گلاسز لگا لیے تھے اور واپس پرنسپل کے آفس چلے گئی تھی۔ اب اسے بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کسی بھی بچے سے۔ اسے اس کے بچوں سے جو ٹھوکر پڑ گئی تھی اب وہ سنبھل گئی تھی۔ وجاہت، میرے بیٹے کو بچا لو، اگر اسے سزا ہو گئی تو کیا ہوگا، ہمارے خاندان کا وہ اکلوتا بیٹا ہے میرا، جیل میں وہ مر جائے گا۔ بس اب تم فکر نہ کرو، میں نے ولید کو بلایا تھا۔ ولید کا وکیل کیس لڑے گا تمہارے بیٹے کا۔ کیبن کا دروازہ کھل گیا تھا۔ بابا سائیں آپ نے بلایا؟ ولید راٹھور صاحب کے ساتھ ولی کرسی پر بیٹھ گیا تھا بنا ان کی طرف دیکھے۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کیوں آئے ہیں راٹھور صاحب۔ ولید، ان سے ملو بیٹا۔ یہ بابا سائیں مجھے کیوں بلایا ہے؟ ولید نے وجاہت صاحب کی بات کو کاٹ کر کہا۔ ولید میرا بیٹا، میرا مطلب ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں ایک ریپسٹ کی کوئی مدد نہیں کرنے والا راٹھور صاحب، اگر کوئی بزنس کے متعلق بات ہے تو کیجیے، ورنہ جائیے، اس کی جگہ وہاں ہے، اس جیل میں۔ ولید غصے سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگا کہ وجاہت صاحب بھی اٹھ گئے اور رنجت راٹھور صاحب بھی۔ اور وہ تو پھر تم اب تک باہر کیوں ہو؟ میں نے بہت کچھ سنا ہے۔ اگلے لمحے ولید کے ہاتھ سامنے والے شخص کے گریبان پر تھے۔ ایک بار اور کوئی ایسی بات کی تو میں ولید چھوڑو نجیت کو۔ وجاہت شاہ نے ولید کے ہاتھوں سے ان کا گریبان چھڑوا دیا تھا۔ پلیز ولید بیٹا، میرا بیٹا اپنی بیوی اور بیٹی سے بہت پیار کرتا ہے، اگر آج تم نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو وہ بھی تمہارے جیسا بن جائے گا، اور پھر اس کی بیٹی کا کیا ہوگا؟ ولید نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ولید بیٹا،
مجھے ڈر لگتا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اوکے بابا سائیں، ہم کریں گے ان کی مدد۔ آپ بھی بہو سے معافی مانگے آپ لوگ۔ وہ کیس واپس لے وہاں سے چلا گیا، پر اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ تھی، کسی اور کو وہ داسر ولید شاہ نہیں بننے دے گا، اور نہ کسی کی بیٹی کا نصیب عاشی جیسا ہوگا جسے وہ بن ماں کے رہ رہی ہے، اور وہ یہ کیس جیت کر اس فیملی کو ایک ساتھ کر دے گا۔ تو ایک وارننگ بھی تو دے سکتے ہیں نا؟ مجھے اب یہ بتائیے، اب تک آپ کتنی وارننگز مسٹر شاہ کے بچوں کو دے چکے ہیں؟ حرین بہت کانفیڈنٹلی بیٹھ گئی تھی پرنسپل کے سامنے والی سیٹ پر۔ دراصل ہمیں دونوں بچوں کی نہیں، بس عرشی کی شکایت آتی ہے زیادہ تر۔ عرش بہت میچیور بیبی